अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात हफ्तुम का मज़मून जोग्राफ़िया का सबक नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है हवा का दबाव। आप लोगों ने 7वीं जमात की जनरल साइंस इस किताब में सबक नंबर 3 में पेज नंबर 16 पर एक तजुर्बा दिया गया है। उसमें बताया गया है कि हवा वज़न रखती है, यानी कि हवा का भी जो है तो वज़न होता है। तो इस तजुर्बे से आप समझ गए होंगे कि हवा भरे हुए गुब्बारे का वो हिस्सा जिसमें हवा है नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हवा वज़न रखती है। आगे हम इस सबक में हवा के दबाव के बारे में देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुकाम की बुलंदी और हवा का दबाव, यानी कि कौन से मुकाम पर हवा का दबाव यानी कि हवा का वज़न ज़्यादा होता है और किस मुकाम पर हवा का वज़न कम होता है, वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। खुला मैदान है, ऊपर आसमान है, सतह ज़मीन के करीब, यानी कि जो नीचे का जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पर गर्द गुबार होता है, जिसे हम धूल मिट्टी कहते हैं। आबी बुखारात होते हैं, यानी पानी के बारीक बारीक ज़र्रात, और कसीफ हवा होती है, यानी कि भारी हवा होती है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाएंगे, ऊपर की जानिब जाएंगे ज़मीन से, तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का तनासुब कम हो जाता है, यानी मकाम की बुलंदी के साथ साथ हवा का दबाव कम होता है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इन तस्वीर के ज़रिए जहाँ पर तजुर्बा किया जा रहा है, कुछ बच्चे और उस्ताद मिलकर तजुर्बा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हवा का दर्जा हरारत और हवा का दबाव, इन दोनों बातों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हवा का दर्जा हरारत। दर्जा हरारत यानी कि हवा के अंदर मौजूद पानी और गर्मी। इसी तरह हवा का दबाव यानी कि हवा का वज़न। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से अमल किया जा रहा है। यहाँ पर अमल करके देखना है। हवा के साथ साथ बुलंदी पर जाने वाला एक आसमानी कंदील ले। आसमानी कंदील आप लोग देख सकते हैं। आसमानी कंदील को 5 मीटर लंबाई का एक सादा धागा बांधे ताकि इसे दोबारा नीचे खींचा जा सके। जैसा कि यहाँ पर उस्ताद जो है तो एक कंदील को 5 मीटर लंबे धागे से जो है तो बांध रहे हैं। आसमानी कंदील के लिफाफे पर दी हुई हिदायत के मुताबिक आसमानी कंदील बड़ी एहतियात से खोलें। आसमानी कंदील को बड़ी एहतियात के साथ खोलना है और इसके अंदर मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती जलाने के बाद ऐसे करने पर क्या होता है, इसका मुशाहिदा कीजिए। कुछ देर बाद आसमानी कंदील के साथ बंधे हुए धागे की मदद से आसमानी कंदील नीचे खींच ले और इसके अंदर की मोमबत्ती बुझा दे। ये जितना बताया गया यहाँ पर ये काम करना है, ये लोग जैसा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये काम अपने उस्ताद या सरपरस्त की रहनुमाई में करना है। देखते हैं हम लोग इसमें और क्या बताया गया है। क्या मोमबत्ती जलाते ही आसमानी कंदील फौरन आसमान में बुलंद होने लगी, ये हमें मालूम करना है। साथ ही साथ बुलंदी पर जाने के बाद अगर मोमबत्ती बुझ जाती है तो आसमानी कंदील का क्या हुआ होता, ये भी हमें पता करना है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी जोग्राफियाई वजाहत देखेंगे। आसमानी कंदील में मौजूद हवा मोमबत्ती जलाने से हरारत मिलने पर गर्म होकर फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की जानिब जाने लगती है। यानी जो ये कंदील है, इसके अंदर अगर हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो ये आसपास की जो हवा होती है कंदील के अंदर की, वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा जो है तो वो ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठती है तो कंदील भी अपने साथ जो है तो आसमान की जानिब जो है तो बुलंद होने लगती है। इसी तरह फितरत में भी यही सूरत हाल है, यानी यहाँ पर जो ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है, जो गर्म हवा होती है, वो भी ऊपर जाती है। जिस तरह से कंदील के अंदर की जो गर्म हवा हो जाती है कंदील मोमबत्ती जलाने की वजह से, वो जिस तरह से ऊपर उठती है, इसी तरह ज़मीन की गर्म हवा भी ऊपर उठती है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह दर्जा हरारत और हवा के दबाव का बहुत करीबी ताल्लुक़ है।
جہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے یعنی گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، یعنی ہوا کا وزن وہاں پر کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرم ہوا وزن کم رکھتی ہے اور سرد ہوا وزن زیادہ رکھتی ہے۔ سرد ہوا وزن کیوں زیادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ اس میں پانی کے ذرات ہوتے ہیں، گرم ہوا میں پانی کے ذرات نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت ہونے پر ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ زمین کے قریب کی یہ ہوا آسمان میں بلند ہوتی ہے، اس لیے اس علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کی ہوا گرم ہوتی ہے وہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، یعنی کہ ہوا کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو یہی بتانے کی یہاں پر یہ تجربے کے ذریعے کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دو تصاویر آپ لوگوں کے سامنے دی گئی ہے، ان کا مطلب ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان تصاویر میں جو بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ درجہ حرارت کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ یہاں پر درجہ حرارت کے پٹے دیے گئے ہیں۔ درجہ حرارت کے پٹوں اور ہوا کے دباؤ کے پٹوں کا آپس میں بہت بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن درجہ حرارت کے پٹوں کی عرض البلدی وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ عرض البلد جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتا دیا ہوں کہ یہ جو آڑے خطوط نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، یہ عرض البلد ہے، جبکہ ہوا کے دباؤ کے پٹوں کی وسعت کم ہوتی ہے۔ یہ ہوا کے دباؤ کے پٹے ہیں، ان کی وسعت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جبکہ عرض البلد میں جو درجہ حرارت کے پٹے ہوتے ہیں یہ کافی لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر شکل دیے گئے ہیں 4.2 ہے، یعنی یہ والی شکل ہے 4.2، اور الف اور بے، یہ الف والی شکل ہے، یہ بے والی شکل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے جیسے منطقہ معتدلہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، منطقہ معتدلہ یعنی کہ یہ دونوں حصے، ان کی وسعت شمالی نصف کرے میں 23.30 سے، یعنی یہاں سے 23.30 سے لے کر 66.30 تک ہے، یہ عرض البلد کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوا کے دباؤ کے پٹوں، یہ جو ہوا کے دباؤ کا پٹا ہے یہاں پر عرض البلدی وسعت محدود ہوتی ہے، عام طور پر 10 عرض البلد کے درمیان ہوتی ہے، یعنی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے 25 سے 35، 55 سے 65، یہ پٹے جو ہے تو ہوا کے دباؤ کے ہیں، تو اس کے اندر 10 درجے کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ درجہ حرارت کی نامساوی تقسیم کا اثر ہوا کے دباؤ پر ہوتا ہے، یعنی اگر درجہ حرارت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا کے دباؤ کے پٹے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے زمین پر خط استوا سے لے کر دونوں قطبین کے درمیان افقی سمت میں ہوا کی کم زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں، جیسا کہ شکل نمبر 4.2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا یہ ہے خط استوا کا پٹا، اور یہاں پر اوپر اور نیچے کی جانب اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کم زیادہ دباؤ کے پٹے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہوا کے کم دباؤ کے پٹے، اسی طرح اوپر دیکھ سکتے ہیں وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے۔ یہ بتانے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو دونوں شکلیں ہیں 4.2 الف اور بے، ان کا مشاہدہ کرنا ہے، یعنی ان کو غور سے ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ ہمیں دینا ہے۔ جیسے یہاں پر پہلا سوال دیا گیا ہے کتاب میں پیج نمبر 17 پر، وہی سوال میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے منطقہ حارہ کے علاقوں میں، یعنی ان علاقوں میں، منطقہ حارہ کا یہ علاقے میں ہوا کے کون سے دباؤ کے پٹے خاص طور پر پائے جاتے ہیں؟ تو منطقہ حارہ کا یہ پٹا ہے، یہاں پر ہوا کے دباؤ کے کون سے پٹے پائے جاتے ہیں یہ ہمیں جو ہے تو دیکھنا ہے۔ تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ استوائی کم دباؤ کا جو پٹا ہے وہ پٹا یہاں پر آئے گا منطقہ حارہ میں، تو یہاں پر استوائی کم دباؤ کے پٹے پائے جاتے ہیں، یہ جواب رہے گا ہمارے پہلے کا۔ دوسرا یہاں پر سوال ہے قطبی ہوائیں کون سے دباؤ کے پٹوں سے منسلک ہے اور یہ کون سے منطقے میں چلتی ہے؟ قطبی ہوائیں، تو قطبی ہوائیں اوپر اور نیچے یعنی شمالی نصف کرے میں اور جنوبی نصف کرے میں یہ ہوائیں چلتی ہے۔ کن سے منسلک ہے؟ یہ جو ہے ہوا کے زیادہ دباؤ والے قطبی پٹوں سے جڑے ہوئے، ہمیں یہ جو ہے تو اس کا جواب رہے گا۔ اسی طرح منطقہ حارہ کے علاقوں میں
हवा के कम दबाव के पट्टे वजूद में आने की क्या वजह है? तो ये है मुंतका हार्रा का पट्टा। तो यहाँ पर हवा का दबाव कम क्यों होता है? वजह यह है कि यहाँ पर साल भर सूरज की रोशनी खड़ी पड़ती है, उमूदी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होने की वजह से हवा हल्की होती है, हवा गर्म होती है, इसलिए यहाँ पर हवा के दबाव के पट्टे, कम दबाव के पट्टे यहाँ पर बनते हैं। इसी तरह सवाल है एक चौथा, मुंतका मोतदला में यानी ये वाले पट्टों में, मुंतका मोतदला में चलने वाली हवाओं का ताल्लुक हवा के दबाव के किस पट्टे से है? ये मुंतका मोतदला है, ये भी मुंतका मोतदला है। तो यहाँ पर जो हवा के दबाव के पट्टे रहेंगे वो होंगे वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे। इन पट्टों से जो है तो इनका ताल्लुक होगा। इसी तरह लास्ट हमारा सवाल है यहाँ पर, कम दबाव के पट्टे कौन कौन से अर्जुल बलदों के दरमियान है? कम दबाव के पट्टे कौन कौन से अर्जुल बलदों के दरमियान हैं? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि खते उस्तवा, ये जो है यहाँ पर कम दबाव का पट्टा होता है। तो इसके दरमियान का जो पट्टा है, कम दबाव के पट्टे खते सरतान और खते जद्दी, इनके दरमियान और खते उस्तवा के दरमियान, यही जो है तो इसका जवाब रहेगा कि इनके बीच का जो पट्टा होता है यहाँ पर कम दबाव के पट्टे होते हैं, हवा के कम दबाव के पट्टे होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सतह ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टे। जैसा कि यहाँ पर तस्वीर दी गई है, इसके अंदर तमाम हवा के दबाव के पट्टे दिए गए हैं। तमाम बर्र-ए-आज़म आप लोग देख सकते हैं, बहर-ए-आज़म भी देख सकते हैं। ये तमाम पूरा नक्शा जो है तो यहाँ पर दिया गया है। ये दबाव के पट्टे ज़मीन पर सूरज से हासिल होने वाली तमाज़त, यानी कि सूरज से हासिल होने वाली रोशनी, उसकी वजह से भी जो है तो दर्जा हरारत में काफ़ी फ़र्क होता है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे उस्तवाई कम दबाव का पट्टा। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये है उस्तवाई कम दबाव का पट्टा। यहाँ पर इस पट्टे के अंदर खते सरतान से खते जद्दी के दरमियान सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया था, ये खते सरतान ऊपर है, खते जद्दी नीचे हैं। इनके दरमियान का ये जो पट्टा नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस पट्टे के अंदर जो है तो हवा हमेशा गर्म होती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हवा का कम दबाव का पट्टा वजूद में आता है। जैसे यहाँ पर दिया है 0 से 5 दर्जा शुमाली और जुनूबी, यानी यहाँ से 0 से 5 दर्जा ऊपर और 0 से 5 दर्जा नीचे, ये जो पट्टा होता है ये हवा का कम दबाव का पट्टा कहलाता है। दूसरा है यहाँ पर हमारा वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे। वस्त अर्जुल बलदी, ये देख सकते हैं आप लोग, वस्ती अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा और ये वस्तुई अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा, यानी खते सरतान के ऊपर और इधर खते जद्दी के नीचे, ये वाला पट्टा ये ज़्यादा दबाव का पट्टा होता है। होता ये है यहाँ पर कि उस्तवाई इलाकों से हवा, उस्तवाई इलाकों से बुलंद होकर ऊपर पहुँचने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुँचने के बाद कुतबी इलाकों की तरफ शुमाली और जुनूबी सिमतों में बहने लगती है। यानी यहाँ से जो हवा निकलती है ये जो है ऊपर और इस साइड में, शुमाली साइड में और इधर जुनूबी साइड की तरफ बहने लगती है। यानी वो खते उस्तवा से शुमाल और जुनूब की जानिब सरकने लगती है, इस जानिब और इस जानिब जो है तो वो सरकने लगती है। बुलंदी पर हवा कम दर्जा हरारत होने की वजह से ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। ये भारी हवा दोनों निस्फ कुर्रे में 25 से 35 अर्जुल बलदों के दरमियान ज़मीन के सिमत नीचे आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर 25 से 35 इस पट्टे के अंदर, यानी वस्ती अर्जुल बलदी पट्टे के दरमियान और इधर भी वस्ती अर्जुल बलदी पट्टे के दरमियान जो है तो ये नीचे आ जाती है और यहाँ पर ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। ये हवाएं बिल्कुल खुश्क होती है, इसलिए इन हवाओं से इन इलाकों में बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से इन इलाकों में रेगिस्तान वजूद में आते हैं। शक्ल नंबर 4.2 में वो देखना है हमें, आगे हम देखेंगे वो चीज़ को। तो ये थे वस्ती अर्जुल बलदी पट्टे जो आप लोगों को बताए गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे ज़ेर कुतबी कम दबाव के पट्टे, यानी कुतबैन के नीचे के वाले ये वाले पट्टे, कुतबी ज़ेर ये वाला पट्टा, इधर भी और इधर नीचे भी है ना, ज़ेर कुतबी पट्टे। तो यहाँ पर बताया गया है
زیر قطبی پٹوں کے اندر یہ دباؤ کے پٹے ہیں، اور زمین کی سطح پر ہوا سے ہونے والے رگڑ اور اسی طرح قطبی علاقوں کے جانب زمین کے سکڑتے ہوئے حصے نیز محوری گردش کی وجہ سے ان علاقوں سے ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے، اور یہاں ہوا کے کم دباؤ کا پٹا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ یہاں پر دیکھیے زمین کا حصہ گول ہے، زمین گول ہے تو یہاں پر یہ علاقہ کم ہوتا ہے، اسی طرح زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس سے پہلے والے اسباق میں۔ تو یہ جب گھومتی ہے تو ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے، جس طرح سے پنکھا گھومتا ہے تو ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے۔ اور یہ جو کتنے درجے پر ہوتا ہے، یہ 55 سے 65 درجے پر یہ ہوتا ہے یہ پٹا، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ہوا کے کم دباؤ کے ان پٹوں کو زیر قطبی کم دباؤ کے پٹے کہتے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے، ایک دم لاسٹ والے، اوپر بھی اور نیچے بھی قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے۔ دونوں قطبی علاقوں میں درجہ حرارت سال بھر 0 درجہ سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہاں پر بہت سردی ہوتی ہے، اس لیے یہاں ہوا سرد ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان قطبی علاقوں میں سطح زمین سے لگے ہوئے ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں، انہیں قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ انہیں جو ہے تو قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے کہتے ہیں۔ سورج کی شمالی اور جنوبی روش کی وجہ سے سطح زمین پر پڑنے والی سورج کی شعاؤں کی مدت اور شدت شمالی اور جنوبی کروں کے درمیان بدلتی جاتی ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سال بھر سورج کی شعاع ان درمیان میں یعنی درمیان میں جو ہے تو بہتر پڑتی ہے، جبکہ اوپر اور نیچے کی جانب جو ہے تو وہ کم پڑتی ہے، یہ یہاں پر ہے۔ اسی طرح درجہ حرارت کے پٹوں پر انہی پر منحصر ہوتے ہیں 5 درجہ سے 7 درجہ تک شمالی جانب سرکتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کے ان پٹوں کے سرکنے کے عمل کو ہوا کے دباؤ کے پٹے کا اہتزاز کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ ابھی دیکھیے یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمیں کہ درجہ حرارت کے پٹوں اور ہوا کے دباؤ کے پٹوں کے درمیان ایک اہم فرق ہے۔ یہ فرق میں ابھی پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ درجہ حرارت کے جو پٹے ہوتے ہیں وہ خط استوا سے دونوں قطبین کی جانب زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور جو ہوا کے دباؤ کے پٹے ہیں وہ سلسلہ وارانہ ہوتے ہوئے کم اور زیادہ ہوا کے دباؤ کے علاقوں میں خط استوا سے دونوں قطبین کی جانب جاتے ہوئے الگ الگ حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، زیادہ اس کے بارے میں اگر ہم کنفیوز ہو جائیں گے اگر زیادہ باتیں کریں گے تو اس کے لیے بات دھیان میں رکھنا ہے کہ دباؤ کے جو پٹے ہیں ہوا کے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ کہیں پر بھی کم کہیں پر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور درجہ حرارت کے جو پٹے ہوتے ہیں وہ سلسلہ وار زیادہ سے کم درجہ حرارت کی طرف جاتے ہیں، وہ پہلے زیادہ ہوتے ہیں اور قطبین کی جانب کم ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ صرف ہمیں معلوم رکھنا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر اور ایک بات ذہن نشین کے لیے کہا گیا ہے کہ ہوا کے دباؤ کی پیمائش یعنی ہوا کا وزن کتنا ہے، اس کی پیمائش ملی بار اکائی میں کی جاتی ہے، یہ اس کا آلہ ہے۔ ہوا کے دباؤ کی پیمائش کے لیے بار پیما، یہ آلے کا نام ہے، بار پیما پیمائش آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سطح زمین کے قریب ہوا کے دباؤ کی پیمائش اسی آلے سے ناپی جاتی ہے، یہ بار پیما ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، اور ہوا کے دباؤ کو اسی آلے کی مدد سے ناپا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھنا ہے ہمیں کہ چھٹی جماعت میں دیے ہوئے درجہ حرارت کی تقسیم بتانے والے نقشے اور اس سبق میں دیے ہوئے ہوا کے دباؤ کی تقسیم بتانے والے نقشے کا ایک ساتھ مطالعہ کر کے درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کے باہمی تعلق کو تلاش کرنا ہے آپ کو۔ چھٹی جماعت میں درجہ حرارت والا نقشہ ہے، اس جماعت میں ہوا کے دباؤ والا نقشہ ہے، تو درجہ حرارت اور ہوا کا دباؤ ان دونوں کے فرق کو اور ان دونوں کے تعلق کو آپ کو مین معلوم کرنا ہے۔ درجہ حرارت کا مطلب بھی جانتے ہو آپ اور ہوا کا دباؤ کا مطلب بھی جانتے ہو، تو اس طریقے سے ان کے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کے تعلق کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے
آگے ہم دیکھیں گے اور کون سی باتیں دی گئی ہے. یہاں پر دیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں، کیا ہمیں جاننا ہے وہ دیکھیے. یہاں پر زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے زمین سے لگی تمام چیزیں جکڑی رہتی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر قوت کشش ثقل ہے، یعنی اپنے طرف کھینچنے کی جو ہے تو صلاحیت ہے، جس میں گیس کی شکل میں موجود ہوا بھی شامل ہے، یعنی ہوا کو بھی زمین اپنے طرف کھینچے رکھتی ہے. زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے ماحول کی ہوا سطح زمین کی طرف ڈھکیلی جاتی ہے. اسی لیے سطح سمندر کے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. واضح رہے کہ ماحول کی ہوا کا یہ دباؤ ہر طرف ہونے کی وجہ سے ہم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہر شخص کے سر پر موجود ہوا کے ستون کا وزن 1000 کلو گرام ہوتا ہے. کتنی اہم باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے دیکھیے. اور سطح سمندر کے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں بات یاد رکھنا ہے. اور آگے جتنی بھی باتیں دی گئی ہے وہ تمام باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ یہاں پر ہمارا جو سبق تھا، سبق نمبر 4 ہوا کا دباؤ، یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے.